اسرائیلی جارحیت ایران کے صوبے مشرقی آذربائیجان پر اسرائیلی حملے، 30 فوجی شہید اور 55 زخمی۔ صوبے کے گورنر بہرام سرمست نے سرکاری ٹیلی ویژن کو بتایا کہ حملے صوبے بھر میں 19 مقامات پر ہوئے۔ دارالحکومت تبریز میں 12 حملے کیے گئے۔ حملے میں ہلال احمر کے عملے کا ایک رکن بھی جاں بحق ہوا۔ اسرائیل نے بوشہر میں ایران کی کنگان بندرگاہ میں آئل ریفائنری کو بھی نشانہ بنایا، جس سے آگ لگ گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا روس کے ہم منصب ولادیمیر پوٹن سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کی مشرق وسطیٰ میں بڑھتے تناؤ سمیت یوکرین جنگ پر تفصیلی گفتگو۔ 50 منٹ جاری رہنے والی بات چیت میں روس کے صدر کی جانب سے اسرائیل کے ایران پر حملے کی شدید مذمت کی گئی اور اسے خطے کے استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا گیا۔ دونوں سربراہان مملکت کی گفتگو میں روس کے ایران اور اسرائیل میں بطور ثالث کردار پر بھی گفتگو کی گئی۔ ایران پر اسرائیلی جارحیت، بھارتی سرکاری میڈیا کی اسرائیل کے حق میں فیک رپورٹنگ بے نقاب۔ ایران پر اسرائیلی جارحیت پر بھارتی سرکاری میڈیا دوردرشن گمراہ کن رپورٹنگ کے ذریعے اسرائیل کی تعریفیں کرنے لگا اور اسرائیلی حملے کی جھوٹی ویڈیوز نشر کر کے دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نیوز کاسٹر نے کہا کہ اسرائیلی حملے سے ایران کانپ اٹھا۔ بھارتی مفکر سندیپ منودھنے کا کہنا ہے کہ یہ بھارت کا قومی نشریاتی ادارہ ہے جو عوام کے ٹیکس سے چلتا ہے۔ ایران بھارت کا دوست ہے، ایسے حساس موقع پر جھوٹی ویڈیو چلانا غیر ذمہ دارانہ صحافت ہے۔ ایران کے خلاف منفی تاثر پیدا کرنا بھارت کی دوغلی سفارتکاری کو ظاہر کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا انیشیٹو کی ضرورت ہے اس وقت جس سے عالم اسلام کا اتحاد نظر آئے اور اسرائیل کے ساتھ جہاں جہاں بھی اسلامی دنیا میں تعلقات ہیں ان کو منقطع ہونا چاہیے۔ مکمل یکجہتی کا اظہار ہم کرتے ہیں اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ اور اس آزمائش کی گھڑی میں ہم ان کے ساتھ ہیں، ہر طریقے سے ان کے ساتھ۔ مسلم دنیا متحد نہ ہوئی تو سب کی باری آئے گی۔ مسلم دنیا اسرائیل سے سفارتی تعلقات ختم کرے۔ ناجائز ریاست نے پورے خطے کی جنگ کو لپیٹ میں ڈال دیا۔ قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران خواجہ آصف نے کہا ایران پر حملہ کر کے بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کی گئی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ بولے ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، پاکستان خطے میں امن کا فروغ چاہتا ہے، فلسطین کے نہتے مسلمانوں کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ پاکستان نے وہاں پہ ایران کا دفاع کیا اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں اور یہ کہا کہ ہم صرف مذمت کرتے ہیں جو انجسٹیفائڈ، انلیجٹمیٹ اور انپرووکڈ اٹیک ہے اسرائیل کا ایران کے اوپر، بلکہ ہم اپنے ایران کے بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کرتے ہیں اور ان کے غم میں برابر کے شریک بھی ہیں۔ It's the only way for us to address all issues. There's no military solution to the issue of Kashmir. There's no military solution to the issue of terrorism. There's no military solution to any of the problems that India and Pakistan have faced historically. Preceding this conflict, the Indian government announced ایران اسرائیل کشیدگی عالمی امن کے لیے خطرہ۔ اسرائیل مشرق وسطیٰ میں جنگی جنون پھیلانے میں مصروف ہے۔ پاکستان امن چاہتا ہے، جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں۔ مسئلہ کشمیر اور دہشت گردی جیسے تنازعات کا حل صرف مذاکرات میں ہے۔ پارلیمانی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ بھارت کا جنگی جنون اور پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ پاکستان نے پہلگام واقعے کی تحقیقات کرانے کی پیشکش کی جو اب بھی قائم ہے۔ 2 ایٹمی ممالک کا تصادم 2 ممالک کی حدود تک محدود نہیں رہے گا۔ دہشت گرد اسرائیل کے غزہ میں حملے، مزید 23 فلسطینی شہید۔ صہیونی فورسز نے غذائی اجناس کے لیے امدادی مراکز پر جمع معصوم فلسطینیوں پر گولیاں برسا دیں، 15 فلسطینی شہید ہو گئے۔ JUI کے بغیر حکومتیں بنتی نہیں یا پھر چلتی نہیں۔ اچھی بات ہے کہ سیاست میں ایک دوسرے کو عزت دے رہے ہیں۔ سربراہ JUI فے مولانا فضل الرحمان کی گفتگو۔ سینیٹر فیصل وابڈا بولے سیاسی طور پر پاکستان کو مولانا فضل الرحمان کی ضرورت ہے، آگے کیسے چلنا ہے مولانا صاحب سے رہنمائی لیں گے۔
चैंपियन बन गया। फाइनल में दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त। एडन मार्करम का टीम की जीत में अहम किरदार। कप्तान टिम्बा बावा ने भी टीम को फतह के लिए करीब पहुंचाया। फाइनल में दूसरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 282 रन का हदफ दिया था। प्रोटीज ने हदफ 5 विकेटों पर पूरा किया। एडन मार्करम के 136 रन, टिम्बा बावा ने भी निस्फ सेंचुरी स्कोर की। 66 रन बनाकर पवेलियन लौटे। जनूबी अफ्रीकी टीम ने 27 साल तारीख में पहली बार कोई आईसीसी इवेंट अपने नाम किया। भारत को सफारती बहास पर एक और शर्मनाक नाकामी का सामना। भारत फैटिफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल करवाने में नाकाम। पाकिस्तान आलमी एतमाद हासिल करने में कामयाब। चीन, तुर्की, जापान ने पाकिस्तान की खुलकर हिमायत की। फैटिफ ने भारत का बयानिया मुस्तरद कर दिया। वफाक ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए तो पीपल्स पार्टी वफाकी बजट की मंजूरी के लिए वोट नहीं देगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने साफ साफ कह दिया। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में कहा कि बजट के मौके पर सबको मुत्तहिद होना चाहिए था। अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए। वफाक से मुंतकली पूरी नहीं आई। वफाकी हुकूमत से राब्ता किया लेकिन वो कहते रहे हम ठीक जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा का वफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। तरक्याती फंड्स में कटौती, कबायली अज़ला पर भारी अखराजात, 93 अरब की आमदन का हदफ और रोज़ाना 6 करोड़ का मुनाफा। मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम का पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में कहना था कि वफाक बेहतर काम करे तो सूबे भी अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं। वफाक की जानिब से टैक्स कम जमा करने की वजह से हमें 90 अरब रुपए कम मिले। वज़ीर आला पंजाब का इंटरनेशनल ब्लड डोनर डे पर पैगाम। मरीम नवाज कहती हैं कि खून का अतिया जिंदगी का तोहफा है। नौजवानों से अपील है कि वो रज़ाकाराना तौर पर ब्लड डोनेशन में हिस्सा लें। कराची के इलाके कैदाबाद, मलीर और लांढी में फिर ज़लज़ले के झटके। शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड की गई। मरकज मली के शुमाल में 12 किलोमीटर दूर था। किसी जानी और माली नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई। ज़लज़ले के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए।